اس کے بعد مزید سوالات وقار احمد نے بتائیں جی کہ چوری کی گاڑی خرم کی گاڑی سے نہیں ملتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا، انکوائری افسر نے پوچھا کہ طارق وسیع سلمان اقبال کے CEO ARY کا کیا رد عمل تھا؟ تو وقار نے بتایا، طارق اور سلمان نے مجھ سے رابطہ کیا، سلمان رو رہا تھا اور چاہتا تھا میں پوچھتا ہوں کہ ارشد شریف مر گیا ہے یا نہیں۔ پولیس کے مطابق ارشد کے سر اور سینے میں پچھلی طرف سے گولیاں لگیں، یہ سب سے پہلے تھا، اور سلمان اقبال کی کال، ورنہ ارشد شریف کے حوالے سے سارے کام بذریعہ طارق وسیع کر رہے تھے۔ اس کے بعد سلمان اقبال نے مجھے کئی بار فون کیا اور کوشش کی، مجھے تسلی دی اور کہا کہ انکوائری کے حوالے سے کوئی سچائی نہ چھپائیں۔ سلمان اقبال ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیقی کی جانب سے اپنے حق میں بیانات جاری کیے گئے، لیکن ARY نے میرے اور خرم کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ ارشد شریف میرے جیسا تھا، بھائی جیسا تھا، اور میرے گھر والوں سے پیار کرتا تھا، اور میرا بھائی خرم بھی کرتا تھا۔ اس کے لیے لنچ اور ڈنر بھیجنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت اچھی تعلقات تھے۔ اس کو مارنے کی وجوہات، مجھے سلمان اقبال کے رویے پر شک ہے، نام نہیں جانتا، فائرنگ سکواڈ، لیکن کینیا کی حکومت نے سکواڈ کو ایک طرح کی وارننگ جاری کر دی، اور پھر آئی پیڈ، گرے کلر، موبائل فون، انٹیلیجنس سروسز، جبکہ میں نے فلیش ڈرائیو، ایک موبائل فون، پاکستانی سفارت خانے کے کو ایک نوٹ بک اور دیگر دستاویزات، میں نے سم بھی دی۔ میرے پاس جو تھا ارشد شریف کو ایمبیسی میں دے دیا گیا۔ میں حیران تھا کہ پولیس نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ میری بیوی کا بیان، جو کینیا کی شہری ہے۔ انکوائری افسر نے پوچھا کہ کینیا اس کیس کے تفتیشی افسران کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ سلمان اقبال صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بہت سارے سوالات ہیں، آگے پھر جا کے اس پہ کمیٹی بھی اس پہ رپورٹ کرے گی۔ حالانکہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سلمان اقبال صاحب رو رہے تھے، اور ظاہر ہے جب سوالات اٹھنا شروع ہوئے تو پھر میڈیا میں رپورٹس آنا شروع ہوئیں، اور دونوں بھائیوں پہ شک بھی کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا جی، جو بھی ہوگا۔ پھر ارشد بھائی سے خون بہ رہا تھا، ان سے پوچھا کہ وہ خاموش کیوں ہیں؟ ڈرائیور اپنے بھائی وکی وقار احمد اور بھائی کو اس کی اطلاع دی۔ یہ خرم اب ساری بات بتا رہا ہے، اور خرم نے بھی بتایا جی، یہ ساری بات انہوں نے بتائی۔ خرم احمد نے بتایا کہ اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ کیا اس نے آپ کو کسی خطرے کے بارے میں بتایا؟ اور ہر بار خوشی سے بتاتا تھا کہ وہ اگلے ہفتے پاکستان واپس چلا جائے گا۔ کبھی اس نے کہا کہ وہ کبھی پاکستان جائیں گے، کبھی دبئی جائیں گے، اور پھر کبھی باکو، آذربائیجان جائیں گے۔ تو یہ بات درست ہے کہ ارشد شریف صاحب وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، ہر صورت میں نکلنا چاہتے تھے، اور ہم سے بھی باتیں ایسی کرتے رہتے تھے۔ تو وہی بات یہاں پوچھ رہے ہیں، خرم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرم احمد نے بتایا کہ مجھے خطرے کے بارے میں اس نے کبھی نہیں بتایا۔ انکوائری افسر نے پوچھا کہ کیا آپ نے اسے ٹی وی اینکر کے طور پر پہچانا حقائق تلاش کرنے والی رپورٹ میں؟ تو خرم احمد نے کہا جی ہاں، میں نے پہچان لیا تھا۔ انکوائری افسر نے کہا کہ آپ طارق وسیع کے بارے میں جانتے ہیں؟ خرم نے کہا کہ میں طارق وسیع کی تفصیل سے نہیں جانتا، لیکن میری ان سے کوئی 8 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، جب وہ میرے بھائی وقار کے گھر ٹھہرے تھے، اس کے کمرے میں، اور لوگوں جہاں ارشد شریف ٹھہرے ہوئے ہیں اسی کمرے میں ٹھہرے تھے۔ اس کے کمرے میں اور لوگوں سے بات چیت نہیں کی، اور میں نے اپنے کام میں مصروف پایا، یا وہ کتابیں پڑھتا تھا، نوٹ بک کچھ لکھ لیا لیتا تھا۔ انکوائری افسر نے کہا کہ انکوائری افسر نے پوچھا کہ انکوائری افسر نے واقعی رات میں پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ خرم احمد نے کہا کہ کینیا کے لوگ اتوار کو زیادہ مقدار میں شراب پیتے تھے، اور رات میں نے کسی پولیس اہلکار یا کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا۔ سڑک پر کھڑا ہوں اور مجھے وہاں پولیس کی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی۔ وقار نے کہا کہ کینیا کی بیوی مورین کا بیان آگے جی کہ FFT نے مسٹر وقار کی اہلیہ مورین کا انٹرویو بھی کیا، اور وقار کی دوسری بیوی تھی، بتایا کہ اس کی شادی وقار کے ساتھ ہوئی تھی 1 سال پہلے۔ اس سے 1 سال پہلے اس نے بتایا کہ اتوار کو انہوں نے بش باربیکیو کا انتظام کیا ہوا ہے، اور پھر وہ سارا دوبارہ سے وہ قصہ سناتے ہیں جی۔ خرم ارشد نے سگریٹ دے دیا کیونکہ وہ پہلے ہی ان سے کہہ چکی تھی۔ نیروبی سے لانا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ اس نے کچھ تصویریں بھی لی تھیں رات کے کھانے کی، اور اس نے بتایا کہ اس نے ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ کو تصاویر بھیجی ہیں۔ زیادہ تر ارشد شریف اپارٹمنٹ میں لاؤنج میں مقیم تھے، ان کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔
اس کے بعد آگے جا کے پولیس کو پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا، وہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے، سارے کا سارا واقعہ اسی طریقے سے اپنے طور پہ خرم نے اس واقعے کو اپنے طور پہ رپورٹ کیا جو فائرنگ ہوئی تھی۔ اور آگے جا کے اس کے بعد وہ پولیس والوں کے سٹیٹمنٹس ہیں جی، ان کے جو تضادات ہیں وہ بتائے گئے، ان سے ہماری FFT جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ سلمان اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، سلمان اقبال صاحب کے ساتھ ARY آفس دبئی میں فون پر انٹرویو کیا، اور انہوں نے بتایا کہ مسٹر سلمان نے بتایا کہ ارشد شریف ایک بھائی اور عظیم دوست تھے ہمارے، اپنی زندگی اور اپنی موت کے بعد خود کو لاوارث محسوس کرتا ہوں، اور وہ ایک بہت ہی ہمارے زبردست کولیگ تھے، ایک اثاثہ تھے حقائق۔ اور اس کے بعد وہ ملک جس نے تحقیقاتی میں بہت زیادہ وقت لگایا، اس نے یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف نے کئی بار بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے خطوط بھی لکھے بہت سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے نیوز چینلز حکومت کی طرف سے 2 بار پابندی بھی لگائی گئی۔ سلمان اقبال نے FFT کو بتایا کہ ارشد شریف کے خلاف تقریباً 16 FIR درج کی گئی تھیں اور مختلف تھانوں میں درج کی گئی تھیں۔ آخری بار ارشد شریف سے 3 دن بات ہوئی تھی ارشد کی موت سے پہلے، اور ارشد نے عموماً بتاتا تھا کہ وہ جنگل میں رہ رہا ہے افریقہ کے۔ ارشد کے دبئی میں قیام کے دوران وہ وہاں نہیں تھا کیونکہ وہ ٹورنٹو گئے تھے اور پھر نیو یارک چلے گئے تھے۔ جب ارشد شریف دبئی میں تھے تو سلمان اقبال صاحب کینیڈا اور امریکہ میں تھے۔ پھر ارشد شریف نے بتایا سلمان اقبال صاحب کو کہ سلم عبداللہ آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے جان کو وہ ملک چھوڑنے، اسے کہا کہ وہ ملک چھوڑنے والا ہے۔ اہلکار نے ارشد شریف کو یہ بھی بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پاکستان فرینڈلی کنٹری میں نہ جائے۔ یہ ارشد شریف نے مجھے بھی بتایا تھا جی، کہ UAE کے جو پولیس افیسر آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن انہوں نے خاص طور پہ 2 ملکوں کا نام لیا تھا کہ 2 ملکوں میں نہ جائیں۔ سلمان نے اس دن بتایا کہ ارشد بہت اداس تھا۔ انہوں نے UK قونصلیٹ سے بھی بات کی، اور زو نامی اہلکار کو اس نے ریسکیو کے لیے اقوام متحدہ کے کچھ ادارے کی ہاٹ لائن پر بھی کال کی۔ صافی خطرے میں ہے، اس کے پاس ویزا اپلائی کرنے کا وقت نہیں۔ ارشد مالدیپ، سری لنکا یا افریقہ کے کسی بھی ملک کے لیے جا سکتا تھا، تو مالدیپ کا انتخاب، ارشد نے کہا کہ مالدیپ کا انتخاب نہ کریں کیونکہ وہ اسے محفوظ نہیں سمجھتے۔ مزید یہ کہ اس نے قانون کے بارے میں سوچا، اور سری لنکا میں امن و امان کی صورتحال خراب تھی، اس لیے وہ وہاں پہ نہیں گئے تھے۔ افریقی ملک جہاں اسے آسانی سے ویزا مل سکتا تھا۔ سلمان اقبال نے FFT کو بتایا کہ طارق وسیم کے بہت قریبی دوست ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کینیا میں دوست وقار کا بتایا، پھر وقار کا ذریعے یہ سارا کچھ ہوا۔ سلمان کے کزن اور طارق وسیع کے ساتھ مل کر وقار کے ساتھ انتظامات کروائے، یہ سلمان صاحب بتا رہے ہیں۔ اور سلم عبداللہ کی آمد بعد شریف شبہ جو ارشد شریف ہیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے، فوراً ہوٹل چھوڑنے کی ترجیح دی، اور سلمان کے کسی اور جگہ پہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ دبئی گھر میں صبح 2-3 بجے تک ارشد کو نیند نہیں آئی اور وہ کینیا چلا گیا۔ اکتوبر، پہلے طارق وسیع نے اسے بتایا کہ ارشد کا کینیا میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب سلمان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ 23 اکتوبر صبح 7 بجے پہلے طارق وسیع نے بتایا کہ ارشد کا کینیا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ میں دبئی میں کسی ایسی جگہ تھا جہاں میں تفصیل سے بات نہ کر سکا۔ پھر میں نے پوچھا، وہ مجھے وقار کا نمبر بھیجے۔ گھر پہنچنے کے بعد وقار سے بات ہوئی۔ پولیس نے کینیا میں ارشد شریف کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ اپنے فارم ہاؤس سے آ رہا تھا نیروبی۔ اس کے بعد سلمان نے حماد یوسف، کاشف عباسی اور خاور کو فون کیا۔ گھر والوں کو افسوسناک خبر دینے کے لیے گھمن ارشد شریف کے گھر گئے۔ FFT نے سلمان اقبال اور ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کا صحیح وقت پوچھا، اور اس نے بتایا کہ واقعے کے 3-4 گھنٹے بعد اس سے بات ہوئی، اور بتایا کہ اس نے طارق سے وقار کا نمبر لیا اور پھر بات کی۔ وقار نے بتایا کہ اس کا بھائی خرم اور ارشد شریف بش باربیکیو جا رہے تھے اور وہاں تھے۔ اس ڈنر میں امریکی انسٹرکٹر اور ان کے ساتھی جمشید شہباز نے بتایا کہ وقار نے انہیں بتایا کہ GSU کے اہلکاروں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کہانی سن کر چونک گیا
وقار اس سے براہ راست واقف نہیں تھا، شاید کچھ سال پہلے ان سے فلائٹ کے دوران ملاقات ہوئی تھی، اور طارق وسیع کا وہ دوست تھا۔ چونکہ میں طارق وسیع کو 22 سال سے جانتا ہوں، اس لیے مجھے طارق کے تعلقات پر اعتماد تھا، اور کینیا میں میزبان ارشد شریف کے اسناد کی تصدیق بھی کی تھی، یعنی کریڈنشلز کے بھی تصدیق کی تھی۔ اور سلمان اقبال نے بتایا کہ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ رات کو سو نہیں سکے۔ ارشد شریف پر تشدد، انہوں نے بتایا کہ میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ارشد شریف کو موت سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے ارشد شریف کی تصاویر لینے کا مشورہ دیا۔ کینیا میں پوسٹ مارٹم سے پہلے FFT نے سے پوچھا کہ ارشد شریف کو کینیا جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ اس نے بتایا کہ وہ تھا بہت بالغ آدمی تھا، یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا، وہ بہادر آدمی تھا، اس کے پاس تھا جنگی علاقوں میں رپورٹنگ کا تجربہ تھا، ان کی گفتگو میں کینیا کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ انہیں کچھ خطرات کا بھی سامنا ایسے کسی نے دھمکی نہیں دی جسمانی طور پر، لیکن وہ 2-3 بار انہوں نے محسوس کیا کہ لندن میں کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، نیو یارک میں بھی ان کا پیچھا کیا۔ یہ سلمان اقبال صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ سلمان اقبال صاحب نے مجھ سے بھی تذکرہ کیا تھا کہ مجھے بھی کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی موومنٹ جو ہے وہ کم کر دی تھی۔ اس پروگرام کے ساتھ پھر انہوں نے کہا جی FFT سے کہا کہ وہ وقار کے کسی بھی رشتے کی تحقیقات کریں۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ آخر میں انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ FFT سے کہا کہ وہ اس کیس سے متعلق تمام حقائق سامنے لائیں، حکومت کی پرواہ کیے بغیر ارشد کے اہل خانہ کو انصاف ملنا چاہیے۔ پھر طارق وسیع کا سٹیٹمنٹ ہے جی۔ طارق وسیع نے FFT کو اپنا تحریری جواب پیش کیا جی۔ آپ وقار احمد کو کب سے جانتے ہیں؟ اپنے پیشہ ورانہ اور ذاتی وضاحت کریں۔ جواب، میں اسے 25 سال سے جانتا ہوں۔ آپ کے علم میں کون سے مجبور حالات ہیں جن کی وجہ سے ارشد صاحب کو دبئی سے روانگی ہوئی؟ جواب، مجھے خبر نہیں۔ اور ارشد شریف کے قیام کے لیے کینیا کو کس نے جگہ کے طور پر منتخب کیا؟ کیا یہ آپ کا انتخاب تھا یا ارشد کا؟ جواب، میں نہیں جانتا، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا۔ وقار احمد کا دعویٰ ہے کہ وہ ارشد شریف کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن صرف اتفاق کیا تھا آپ کی درخواست پر ویزا کے لیے ایک تعارفی خط جاری کریں گے، کیا یہ سچ ہے؟ جواب، جب میں کراچی میں تھا تو محبوب نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے بات کرنے کو کہا۔ میں نے وقار سے بات کی اور اس سے کہا کہ محبوب کی درخواست میں سہولت فراہم کریں۔ وقار احمد نے کہا کہ اس نے کینیا میں مسٹر شریف کی مالی مدد کی۔ کیا وہ ایسا کرے گا کسی ایسے شخص کے لیے جسے وہ نہیں جانتا تھا؟ آپ نے اسے اس سے دینے کو کہا۔ مالی مدد؟ جواب، مجھے ان کے مالی انتظامات کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کینیا میں ارشد شریف کی موت کی اطلاع آپ کو کب اور کیسے ملی اور آپ کو کس نے دی؟ اکتوبر کی شام مجھے وقار کا فون آیا جس میں بتایا گیا کہ خرم اور ارشد کی ایک کار تھی اور فائرنگ کی گئی اور وہ ارشد تھا زخمی۔ بعد میں وقار نے مجھے بتایا کہ ارشد کا انتقال ہو گیا۔ میں صدمے تھا۔ آپ نے ارشد شریف کو ان سے کتنی بار بات کی؟ کیا بات ہوئی؟ اور اس کے بعد یہ جواب ہے جی، جب ارشد دبئی میں تھا تو میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی۔ کینیا میں قیام کے دوران میں نے بات کی اور 3-4 بار، ہمیشہ جب میں نے وقار کو فون کیا اور ارشد کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کی کالوں کی نوعیت سماجی تھی۔ کیا آپ نے کینیا میں خرم کے بارے میں جانتے ہیں؟ جواب، خرم وقار کا چھوٹا بھائی ہے۔ آپ نے وقار احمد اور وقار کی بیوی مورین سے کتنی بار بات کی؟ کینیا، وہ سیل نمبر بھی بتائیں جو آپ نے اس گفتگو کے استعمال کیا۔ جواب، ارشد کے کینیا کے دوران میں نے وقار سے 6-7 بار بات کی اور ارشد کی موت کے بعد مورین میں نے نمبر یہ استعمال کیا۔ آگے پھر انہوں نے نمبر بتایا ہوا ہے۔ وقار احمد کے علاوہ کینیا میں میرے تعلقات رابط کا ذکر کریں، نام بتائیں ان کے رابطہ کی۔ جواب، وقار کے علاوہ میرا کینیا میں کوئی رابطہ نہیں۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ وقار احمد باقاعدہ تربیتی کیمپ چلا رہا ہے کینیا میں؟ فاضل افواج، جواب، نہیں، مجھے علم نہیں۔ کیا وقار احمد کے کینیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات سے واقف ہیں آپ؟ جواب، نہیں۔ یہ آیا جی۔ آگے پھر فیصل واڑہ کا سٹیٹمنٹ اب اگلی ویڈیو میں